اللہ تعالیٰ نے 5ویں پارے میں آغاز ہی میں ارشاد فرمایا والمحصنات من النساء الا ما ملکت ایمانکم۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اس پارے میں نکاح کی ترغیب دی ہے کہ نکاح کو آسان کیا جائے، بے حیائی سے، فحاشی سے، زناکاری سے، بدکاری سے بچا جائے اور نکاح کو آسان کیا جائے۔ اور پھر اسی طرح اسی بارہ میں مرد کی شادی کے بعد جو ذمہ داریاں ہیں ان کے متعلق بیان کیا گیا ہے کہ جو مرد کی اپنی بیوی پر، اپنی اولاد پر، اپنے خاندان کے لیے اللہ تعالیٰ نے مرد کو جو ذمہ داریاں دی ہیں ان کے متعلق مرد کی رہنمائی کی ہے۔ اور اس کے بعد جس طرح ہم نے کل 4 پارے کے آخر میں وہ محرمات رشتے پڑے تھے کہ جن سے انسان کا نکاح نہیں ہو سکتا، تو اس کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ ان رشتوں کے علاوہ، ان عورتوں کے علاوہ جو بھی تمہیں عورت ملے اور وہ نیک اور صالح ہو، مشرک عورتیں نہ ہوں، تو تم ان سے نکاح کر سکتے ہو۔ اور پھر اسی طرح انہی آیات کے آگے جا کے اللہ تعالیٰ نے اعلانیہ بدکاری کرنے سے منع کیا ہے، سرعام بدکاریوں سے منع کیا ہے اور نکاح کی ترغیب دی ہے کہ نکاح کو آسان کیا جائے، نکاح کو کیا جائے۔ اگر کسی بندے کی جوانی ہے، کسی بندے کی وہ جوانی جو ہے وہ کنٹرول نہیں ہو رہی، تو وہ یہ بے حیائی کرنے کی بجائے، بدکاری کرنے کی بجائے وہ نکاح کرے، نکاح کو آسان کرے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے مرد ہی کے حوالے سے ارشاد فرمایا کہ الرجال قوامون علی النساء، کہ مردوں کو ہم نے عورتوں پر قوی بنایا ہے، یعنی مردوں کو عورتوں کے مقابلے میں ہم نے زیادہ طاقت دی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ مرد جو ہے یہ خاندان کو سنبھالتا ہے، اس کے اوپر ساری ذمہ داریاں اس کے اوپر ہوتی ہیں، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے مرد کو طاقت بھی زیادہ دی ہے۔ اس کے اندر حوصلہ زیادہ ہوتا ہے، اس کے اندر برداشت زیادہ ہوتی ہے، اس کے اندر عقل، سمجھ، شعور زیادہ ہوتا ہے عورت کے مقابلے میں۔ جسمانی لحاظ سے بھی یہ عورت سے زیادہ طاقتور ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس پر ذمہ داریاں بھی زیادہ رکھی ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، ہم اس جان پر اس کی استطاعت سے مطابق بوجھ ڈالتے ہی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اگر مرد کے اوپر اتنی ذمہ داریاں اور اتنے بوجھ ڈالے ہیں تو اللہ نے اسے عورت کے مقابلے میں زیادہ طاقتور بھی بنایا۔ تو آج ایک اور بات ہمارے یہاں دیکھنے کو ملتی ہے کہ عورت بھی مرد کے شانہ بشانہ چلے، تو یہ بات درست نہیں ہے۔ جہاں عورت کا حق ہے، جہاں عورت کے کام ہے، وہاں عورت کرے گی، لیکن عورت کبھی بھی مرد کا مقابلہ نہیں کر سکتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ الرجال قوامون علی النساء، کہ مردوں کو ہم نے عورتوں کے مقابلے میں طاقتور اور قوی بنایا۔ اور اسی طرح آگے جا کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر نکاح کو آسان کرنا ہے تو نکاح کے بعد اگر بیوی نافرمانی کرتی ہے، بیوی اگر بات نہیں مانتی، تو اس کا حل بھی بتا دیا ہے کہ سب سے پہلے مرد کو چاہیے، انسان کو چاہیے کہ اپنی بیوی کو نصیحت کرے، سب سے پہلے بیوی کو نصیحت کرے۔ اگر وہ نصیحت کو نہیں مانتی تو پھر دوسرا حل جو ہے کہ اس کا بستر جو ہے وہ الگ کر دے، اس کے بستر پہ نہ جائے۔ پہلی چیز اس کو نصیحت کرے، اس کو سمجھائے۔ اگر نصیحت کو نہیں مانتی تو بستر الگ کر لے، اور اگر بستر الگ کرنے سے بھی بات نہیں بنتی، اس کو سمجھ میں نہیں آتا، تو پھر اس کو مارے۔ اور مار کیسی ہونی چاہیے؟ ایک تو چہرے پر نہیں مارنا، اور دوسرا مار اس طرح کی مار نہیں ہونی چاہیے کہ جس کے ساتھ تشدد ہو، اور ایسی مار کہ جس کی وجہ سے اس کو کوئی تکلیف یا زخم پہنچے۔ صرف وہ مار اس کو تنبیہ کے لیے ہو، اور اگر وہ یہ ساری چیزیں نہ مانتی ہو تو پھر اس کو وہ طلاق دے کے اسے جدائی اختیار کر لے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کی خرافات کو بیان کیا ہے۔ یہودی جو تھے ان کے اندر یہ جادو ٹونا اور اس طرح کی خرافات جو آج بھی ہمارے مسلمانوں میں پائی جا رہی ہے، اللہ کے ساتھ شرک کرنا اور دیگر ایسے کام، مسلمانوں کو تکلیفیں پہنچانی، مسلمانوں کو نقصانات پہنچانے، یہ چیزیں ان کے اندر بہت زیادہ تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے میں ان کو سخت عذاب دیا، یہودیوں کو سخت عذاب سے اللہ تعالیٰ نے دنیا فانی سے ختم کر دیا۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اسی پارے میں آگے جا کے جو حکم دیا ہے وہ ہے وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْکُمْ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اور جو اللہ اور اللہ کے رسول تمہیں حکم دیتے ہیں، ان کے جو احکام ہیں ان کو تم مانو۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اطاعت کے اوپر بہت زیادہ بحث کی ہے کہ اطاعت صرف اللہ اور اس کے رسول کی چلنی ہے،
صرف اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کو ماننا، اپنی عقل کو سامنے نہیں رکھنا، اپنے بڑوں کی باتوں کو سامنے نہیں رکھنا، مجھے تو یہ سمجھ آتی ہے اس کو مد نظر نہیں رکھنا، یہ دیکھنا ہے کہ اللہ ہمیں کیا ارشاد فرما رہے ہیں اور اللہ کے رسول ہمیں کس چیز کی اطاعت کے لیے دعوت دے رہے ہیں۔ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کا حکم دیا گیا ہے، اور اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا ہے کہ تب تک تمہارا ایمان ہی مکمل نہیں ہو سکتا کہ جب تک تم اپنے تمام تر مسائل میں، تمام تر معاملات میں اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت نہ کر لو۔ جب تک تم تمام معاملات میں اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت نہیں کر لیتے تب تک تمہارا ایمان ہی مکمل نہیں۔ یعنی ایک کامل مومن ہونے کے لیے یہ بات ضرور، تو پھر اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو انعام یافتہ لوگوں میں شمار کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے رسول کی اطاعت کرنے کی وجہ سے اللہ ایسے بندوں کو انعام یافتہ لوگوں میں شمار کر دیتے ہیں۔ وہ انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ جس طرح ہم نے پہلے پارے میں سورۃ الفاتحہ میں پڑھا تھا، دعا کی تھی، صراط الذین انعمت علیہم، اللہ ہمیں ان لوگ